بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ ایک بار پھر اپنے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مولا کائنات کے اصحاب باوفا اور ان میں سب سے پہلا نام حضرت سلمان فارسی کا ہے، جو خود صرف مولا کائنات کے صحابی نہیں بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی صحابی ہیں۔ پچھلے ہفتے گفتگو جہاں پہنچی تھی، بات جنگ خندق کی ہو رہی تھی، لیکن مجھے آغاز کرنا تھا سلمان کی ابتدائی زندگی۔ سلمان کا تعلق ایران سے، ان کا نام روزبے، ان کے والد، ان کے فادر کا نام بدخشاں تھا۔ مختلف شہروں کا نام لیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر مورخین اور ہسٹورین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں اصفہان کے رہنے والے تھے، کافی سن رسیدہ تھے، کچھ نے 150 سال، کچھ نے 250 ایئرس، اور بعض کے نزدیک ضعیف قول 400 سال تک کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نانیال کی طرف سے ایک مالدار اور ایک شاہی گھرانے سے تعلق رکھتے، منوچہر۔ ساتھ مذہب جس طرح سے بقیہ ایرانیوں کا مذہب تھا، زرتشت یعنی آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے۔ والد سلمان کو بہت عزیز رکھتے تھے، بڑا خیال کیا جاتا تھا، بڑی کیئر کی جاتی تھی۔ سلمان باپ کے ساتھ اپنے معبد عبادت خانے بھی جاتے تھے، وہاں پہ بھی ایک اپنی پوزیشن بنا لی تھی، ہائیلی ریسپیکٹڈ۔ پھر یہاں تک کہ ایمان کی کرن جو دل میں تھی، حق کی جستجو اور تلاش تھی سلمان کو۔ بت پرستی کے لیے اور آتش پرستی کے لیے تو سلمان آئے نہیں تھے۔ سلمان اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں۔ اس زمانے میں ایران چھوڑ کر شام جانا آسان بات نہیں ہے۔ سلمان شام پہنچتے ہیں، ایک چرچ میں، کلیسا میں اسقف جو وہاں کا پریسٹ ہے، اس کے پاس پہنچتے ہیں اور کرسچینٹی کو قبول کر لیتے ہیں، بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ ان کی جو تلاش تھی اور ان میں جو سیکھنے کا جذبہ تھا، بہت کلوز کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنا نائب بھی مقرر کر دیتا ہے۔ لیکن پیاس بڑھی ہوئی تھی، اب کیا کریں ہم؟ شام سے نکلتے ہیں، موصل آ جاتے ہیں۔ موصل میں بھی بہت کچھ حاصل کرتے ہیں وہاں، اور اس کے بعد یہاں تک کہ جب بزرگ استاد کا وقت آخری آ جاتا ہے، وہاں سے نکلتے ہیں۔ سفر دیکھیے گا،
نصیبین پہنچتے ہیں۔ سلمان کے نصیبے کو سربلندی ملنی تھی، پھر سلمان وہاں سے اموریا جاتے ہیں، عباس کے مطابق رو، آخر وہاں بھی جو بزرگ، جو اسکالر، جو پریسٹ ہے، اس کا آخری وقت آ جاتا ہے۔ یہ وہ تمام باتیں بتاتی ہیں کہ سلمان کی کافی عمر تھی۔ کہا ہے استاد محترم آپ کا بھی آخری وقت آ گیا ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ کس کے سہارے میں اپنی دینی، علمی اور تربیتی فکر کو پروان چڑھاؤں؟ کہا یہ فطرت کا عرصہ تھا، عیسیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کا عرصہ، کہ لوگ سب دین کو چھوڑ چکے ہیں، بے دین ہو چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں۔ اب تم عربستان چلے جاؤ، وہاں آخری پیغمبر آ چکا ہے، اسی سے دین لو، وہی تمہیں دین کامل دے گا۔ سلمان وہاں جانا چاہتے ہیں، پتا چلا کہ ایک قافلہ بنی کلیب کا آیا ہوا ہے، اس کو جوائن کر لیتے ہیں۔ بنی کلیب نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، وہاں لے جا کر غلام کے طور پہ بیچ دیا۔ کھجور کے باغات میں کام کرتے ہیں سلمان، اور ایک دن جو ڈسکشن ہوتا، جو گفتگو ہوتی سنتے ہیں، درخت پہ چڑھے ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جستجو ہے حق کی۔ ان میں سے ایک کہتا ہے رسول اسی بیچ آ چکے ہیں مدینے میں۔ سلمان مکے میں نہیں آئے تھے، مدینے میں آئے تھے۔ آنے والا شخص کہتا ہے رسول اس وقت غالباً، کیونکہ روایت جو قبا بتا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بگننگ ہے رسول کی۔ آنے والا کہتا ہے کہ خدا بنی قریظہ کو غارت کرے کہ قبا میں نیا دین لے کر ایک شخص آ گیا ہے جو ہمارے بزرگوں کو اور ان کے دین کو برا کہتا ہے۔ سلمان کو جستجو تھی، اسی کی تلاش تھی، منزل مل گئی۔ اترے، سوال کرنا چاہتے ہیں، مالک نے کہا کام سے کام رکھو، غلام تھے نا، سن لیا تھا۔ اب چلے رسول کی تلاش میں، کچھ کھجوریں نہیں اپنے پاس رکھی، پہنچے رسول کے پاس۔ یہودی استاد نے، اسکالر نے بتایا تھا، آخری پیغمبر کی 3 پہچان بتائی تھی۔ کہا یہ کچھ کھجوریں ہیں، میں صدقے کی لایا ہوں، اور آپ سے بہتر اور کریم اور شریف انسان کوئی نہیں، میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ رسول خدا نے تمام لوگوں کو کھجوریں کھلا دی، خود نہیں کھائی۔ سلمان کو پہلی نشانی مل گئی تھی، منزل قریب آ چکی ہے۔ آخری رسول کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں کھاتا۔ دوسرے دن پھر کچھ کھجوریں لے کے گئے، کہ آج میں آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ رسول نے لوگوں کو کھلایا، خود بھی کھا لیا۔ بتایا تھا یہودی استاد نے صدقہ اس کے لیے حرام ہے، ہدیہ قبول کرتا ہے۔ کہ دوسری علامت مل گئی۔ تیسری علامت مہر نبوت کیسے دیکھی جائے؟ لیکن اللہ نے سلمان کو اس کی بھی زیارت کروا دی۔ بقی کے قبرستان کی طرف رسول جا رہے ہیں، جنازہ جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ آبا قدرت چاہتی تھی کہ سلمان زیارت کر لیں، کاندھے سے ہوا گرتی ہے۔ ایک مرتبہ سلمان نے دیکھ لیا، مہر نبوت کو بوسہ لے لیا۔ رسول نے مڑ کے دیکھا، سلمان ہے۔ پوچھا، سلمان نے تفصیل بیان کر دی کہ کہاں ہو، کہاں غلام ہو۔ ایک مرتبہ اپنے اصحاب کی طرف نبی متوجہ ہوتے کہتے ہیں اعینوا اخاکم، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، غلامی سے آزاد کراؤ۔ 300 کھجور کے درخت، اشرفیاں،
رسول کے پاس بھی جو غنیمت تھے وہ دیے، سلمان آزاد ہو گئے، سلمان نبی کی غلامی میں آ گئے، صحابی رسول بن گئے۔ آج ایک حدیث، آج کی گفتگو تمام۔ رسول فرماتے امرنی ربی بحب اربعہ، میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا، علی، ابو ذر، مقداد اور سلمان۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے سلمان کا! رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وفادار علی، وفادار اہل بیت سے محبت کرو۔ تبھی تو نبی نے کہا جو میں پہلے بھی عرض کر چکا، اسی پہ ختم کرتے ہیں آج، سلمان منا اہل البیت۔